وبرکاتہ، میں ہوں اسد، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا ڈالر بادشاہ ہے فوریکس ٹریڈنگ کا، تو آگے دیکھتے ہیں ڈالر کی وجہ، ڈالر کی اہمیت کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں 62% جو ہے ڈالر ہے، اور پاؤنڈ جو ہے اس کا بہت ہی کم، ٹھیک ہے، اور جے پی وائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں 4%، اور یورو کا 2%، اور اسی طرح ادرس کا 28% رول ہے۔ ٹھیک ہے، ڈالر امریکہ کی جو معیشت ہے دنیا کی سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ آپ کو پتہ ہے تمام ممالک جو ہے اپنے ریزرو جو ڈالر میں رکھتے ہیں، صحیح ہے۔ اور امریکہ کا جو پولیٹکس، جو سیاسی نظام ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے بہت ہی اچھا ہے، وہ سب سے بڑی فوج ہے۔ تمام ممالک جو ہیں تجارت بھی ڈالر میں ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لین دین جو بھی ہوتا ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ کے فائدے کیا ہیں؟ فوریکس ٹریڈنگ میں کوئی کمیشن وغیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایکسچینج فیس، گورنمنٹ فیس، بروکرز فیس نہیں ہوتی۔ آپ کرنسی کی قیمت خرید فروخت کے وقت بروکر کو وصول کرتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا 1-2 پپ جو ہوتے ہیں وہ بروکرز رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نو مڈل مینس، فوریکس ٹریڈنگ میں کوئی مڈل مین نہیں ہوتا، آپ ایک آزادی سے فوریکس ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب مرضی، میں نے کہا تھا اٹھیں آپ ٹریڈنگ کریں، سو رہے ہیں ٹریڈنگ کریں۔ فوریکس ٹریڈنگ سائز آپ فوریکس $50 سے بھی شروع، $100 سے بھی کر سکتے، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ $1000 سے کرنا چاہیں تو 24 گھنٹے ٹریڈنگ۔ اور فوریکس ٹریڈنگ جو آپ کو پتہ ہے پیر کو آسٹریلیا صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے، اور جمعے کے نیو یارک شام میں کھلی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں بھی ہوں آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو دقت نہیں ہے۔ اور فوریکس ٹریڈنگ بہت بڑی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی بینک کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو لیوریج آپ ایک بروکر سے ادھار لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی اگزامپل ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا پتھر، جیسے 5 آدمی بھی ہلا نہ سکے، وہی پتھر ایک لیوریج کی مدد سے بآسانی حرکت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر $50 ہیں تو بروکر کی مدد سے آپ کو $2500 کی ٹریڈ کر سکتے ہیں، $500 ہیں تو $25000 تک کی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ لیوریج ایک آدھار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر مناسب اور منی مینجمنٹ کے آپ منٹوں میں اکاؤنٹ اڑا بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ٹریڈنگ آتی ہے تو کما بھی سکتے ہیں۔ ٹریڈ کب کرنی چاہیے؟ ٹریڈ کب آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہے اور جس میں زیادہ پروفٹ بنے گا وہ دیکھتے ہیں ہم۔ تو ٹریڈنگ 24 گھنٹے ہی کر سکتے ہیں، آپ جب مرضی کریں۔ مارکیٹ کے تین سمتوں میں چلتی ہے، اوپر، نیچے، سائڈ میں، تو وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کب کس ٹرینڈ میں ٹریڈ کرنی چاہیے۔ مارکیٹ اوپر نیچے رہی ہو تو آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں، مگر سائڈ میں بھی ٹریڈنگ بہت مشکل ہے۔ مارکیٹ میں تینوں بڑی مارکیٹ میں تقسیم کیا گیا، جنہیں سیشن بھی ٹوکیو سیشن، لندن سیشن، نیو یارک سیشن، ٹھیک ہے، تینوں سیشن اوپننگ اور کلوزنگ ٹائم نیچے چارٹ میں دکھائے گئے، دیکھ لیں۔ آپ کو ٹائم زون مارکیٹ کے دکھائیں گے، یا ٹوکیو جو اوپن ہوتا ہے وہ 11 PM ہے، اور ٹوکیو کلوز جو ہے 8 AM، اور لندن اوپن ہوتا ہے 7 بجے اور کلوز ہوتا ہے 4 بجے، اور نیو یارک اوپن ہوتا ہے 12 بجے اور کلوز ہوتا ہے 9 بجے۔ نومبر میں مارچ تک ٹائم ٹیبل یوں ہو جاتا ہے۔ ٹوکیو
جو اوپن ہوتا ہے 11 بجے اور 8 بجے، اور یہ دیکھ لینے آپ نے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک مارکیٹ کلوزنگ اور دوسری مارکیٹ کو اوپن ہونے اوور لیپنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ پہلے ٹائم ٹیبل ٹوکیو 8 بجے کلوز ہوتا ہے اور لندن 7 بجے اوپن ہوتا ہے. تو اس 1 گھنٹے میں ٹوکیو اور لندن دونوں مارکیٹس کھلی ہوتی ہیں. ٹریڈنگ زون میں اس طرح لندن جب 12 بجے اوپن ہوتا ہے تو 4 گھنٹے ٹریڈنگ زور پہ ہوتی ہے. مطلب آپ 12 بجے ٹریڈنگ کریں گے تو 6 بجے آپ کلوز کریں گے، 6 7 8 بجے، تو بہت ہی بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. پپ پپ آپ کو پتہ چل جائے گا جب ہم MT4 میں دیکھیں گے. اگر آپ کو کوئی پیچھے، تو آپ نے ایک پپ ایک ٹریڈ میں کتنے پپس لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے بتانا ہے 25 پپ، 50 پپ، 100 پپ، یا پھر 10 پپ، اس طرح کے، ٹھیک ہے. 4 عدد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو 1 پوائنٹ کے بعد اور آگے بڑھتی ہے، وہ تو اس سے 1 پپ کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ویلیو آپ 1 پپ 1 سینٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 1 پپ $1 کا بھی ہوتا ہے، 1 پپ $10 کا بھی ہوتا ہے. وہ پتہ چلے گا جب آپ بھی کس لاٹ میں کھیل رہے ہیں، منی لاٹ میں، میکرو لاٹ میں، اسٹینڈرڈ لاٹ میں، ٹھیک ہے. 1 پپ $10 کا بھی ہوتا ہے. صرف 5 پپ $50 کما سکتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں پپ، ٹھیک ہے. کرنسی کے جوڑے جو ہیں، یورو USD 76 پپ موو کرتا ہے لندن سیشن میں، نیو یارک میں اتنا، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ USD، JPY، پاؤنڈ، اور AUD USD، NZD USD، یہ ساری بتایا گیا کہ اتنا موو کرتے ہیں جب ٹوکیو، لندن اور نیو یارک سیشن میں. اوپر چارٹ میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے لندن سیشن میں سب سے زیادہ موومنٹ ہوتی ہے. سیشن شروع ہوتا ہے تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی تیسرے نمبر پر معیشت، ٹھیک ہے. اور یورو USD اس میں جو پپ نکال سکتے ہیں 56 پاؤنڈ USD میں 54. دیکھا جائے تو یہاں پہ جب ایشین سیشن فورکس ٹریڈنگ صرف جاپان تک محدود نہیں رہتی، ٹھیک ہے. سنگاپورہ اور چین، سڈنی وغیرہ بہت سارے کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو AUD NZD USD میں کافی صبح کے ٹائم جب آپ صبح نماز فجر پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد AUD NZD USD موومنٹ کافی تیز ہوتی ہے، اور اس میں آپ نماز وغیرہ پڑھ کے ٹریڈ کریں گے تو کافی اچھا پروفٹ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھ لیں آپ نے کب ٹریڈ کرنی ہے. بیسٹ ٹائم جو ہے 12 بجے ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ٹریڈنگ کریں گے تو آپ کو بیسٹ رہے گا. بس مارکیٹ سائڈ وے بھی چلتی ہے، بعد میں بریک آؤٹس بنتے ہیں ٹریڈنگ کے موقع پہ، صحیح ہے. مارکیٹ میں زیادہ تیزی اس وقت آتی ہے جب بہت ساری نیوز آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وقت مارکیٹ اپ ڈاؤنس کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں دکھاؤں گا بھی آپ کو کرتی ہے، یہ دیکھیں ان سے جڑے ٹریڈنگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. تو AUD NZD JPY کی ٹریڈنگ میں تیزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں نیوز خطرہ بھی ہوتا ہے، نیوز ٹریڈنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لندن سیشن جب ایشینز ٹریڈرز کی دکانیں بند کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لندن کے ٹریڈرز حضرات اپنی دکانیں کھولنا شروع ہو دیتے ہیں. اور لندن سیشن میں ہزاروں ٹریڈرز فورکس ٹریڈنگ کرتے ہیں. فورکس ٹریڈنگ 30% جو ٹریڈنگ لندن سیشن میں ہوتی ہے. لندن سیشن میں بھی پوسٹ مومنٹم کا اندازہ ہو سکتا ہے.
تو اس میں جو یورو یو ایس ڈی ہے 83 پپس، اور اس طرح یہ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا لندن سیشن کی امید کی چند درجہ ذیل وجوہات۔ لندن سیشن ٹوکیو سیشن اوور لیپنگ کرتے ہیں تو اس ٹریڈنگ میں جو اور مارکیٹ میں کافی تیزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر ٹریڈ لندن سیشن میں ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیو یارک سیشن شروع ہونے تک رہتے ہیں، لندن سیشن کے درمیان تیزی کم ہو جاتی ہے اور دوپہر کا کھانا کھانے جاتے ہیں اور نیو یارک سیشن شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لندن سیشن میں جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا پروفٹ بک کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ٹریڈ میں سے۔ اور فورکس مارکیٹ میں ٹرینڈ کی ٹائپس کتنی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اپ ٹرینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے، اور سائڈ وے ٹرینڈ اوپر نیچے، اور سائڈ وے ٹرینڈ یہ ہم پڑھیں گے سائڈ وے ٹرینڈ کیا ہے اور اپ ٹرینڈ کیا ہے، ڈاؤن ٹرینڈ کیا ہے، صحیح ہے سارا کچھ۔ کون سی کرنسی جو ٹریڈ کرنے چاہیے، جو مارکیٹ میں میجر کرنسی پیئرز ہیں، یورو یو ایس ڈی، پاؤنڈ یو ایس ڈی، اس میں سپریڈ بھی کم ہوتا ہے اور اس میں لوگ جو ہے نا ٹریڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاؤنڈ جے پی وائی، یورو جے پی وغیرہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں سپریڈ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیو یارک سیشن جو ہے وہ 12 سے 1 بجے دوپہر ٹائم نیو یارک سیشن شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیشن میں پپس کی اوسط اور مومنٹم کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یورو یو ایس ڈی میں 77 پپس، یہ اپنے اسٹڈی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیو یارک سیشن کی باتیں آپ پہلے چند گھنٹوں میں لندن سیشن کے ساتھ اوور لیپنگ اور مارکیٹ میں بہت تیزی ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہ کوئی نہ کوئی نیوز بھی ریلیز ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں آپ کی ٹریڈ بن رہی ہے تو ٹریڈ لے لیں آپ۔ اور جمعے کے دن دوپہر کے وقت مارکیٹ میں سستی ہونے کی وجہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ لندن سیشن جو ہے مارکیٹ بند ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے فرائیڈے کو بند ہوتی ہے، تو فرائیڈے کو ٹریڈ آپ نہ کریں یا کر لیں، یا کریں گے تو ٹریڈز آپ نیکسٹ ہم پڑھیں گے فوریکس ٹریڈنگ میں پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے، وہ اتنا مشکل نہیں کام، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میں ملوں گا ایک اور نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔